وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ واقعتاً جو کچھ آپ نے اس کورونا وائرس کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، سن کر دل رنجیدہ ہے، اور مسلمانوں میں جو غفلت پائی جا رہی ہے اس کو بھی آپ نے جس طرح سے بیان کیا ہے بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس لیے مسلمانوں، مومنوں، خواتین و حضرات جن تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَفِرُّوا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو اے مومنو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور انابت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والو بارگاہ الہی میں توبہ نصوح کرو، توبہ نصوح کرو، خالص دل سے توبہ کرو، اور اسلامی تعلیمات کی پابندی کرو۔ وضو کا خاص خیال رکھو، جس طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، طہارت، پاکیزگی، صفائی اور نظافت کا جس طرح سے اہتمام کیا اس طرح سے اہتمام کرو، اور رب کائنات سے دعا بھی کرو، التجا بھی کرو، فریاد بھی کرو، اور احتراز اور پرہیز بھی کرو۔ وہ چیزیں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے جسم کے لیے اور تمہاری صحت کے لیے، تمہاری فیملی کے لیے جو چیز نقصان دہ ہو، ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان دہ چیزوں سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اسی طرح سے ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جو تمہارے لیے ہلاکت خیز ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں باعث نقصان اور باعث خسارہ ہے۔ اور جو کچھ دوائیاں میسر ہیں ان کا ٹائم پہ استعمال کرو، اور لوگوں سے اچھے انداز میں پیش آؤ۔ اللہ رب العالمین کس کی دعا اور کس کی اچھی بات سے تم کو سکون میسر کر دے تمہیں معلوم نہیں، اس لیے بد اخلاقی سے بچو، بد زبانی سے بچو، بری عادتوں سے بچو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بری عادتوں سے بچاؤ، خاص طور سے یہ گٹکا، یہ تمباکو، یہ سگریٹ نوشی اور دیگر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر کے افراد کو بھی بچاؤ، تاکہ جب تک دنیا میں رہو صحت مند اور تندرستی رہو، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ لو لگاتے رہو، ہمیشہ دعا کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی پروٹیکشن دینے والا ہے اور وہی بچانے والا ہے۔
وہی اللہ رب العالمین جس نے بیماری اتاری ہے وہی شفا بھی دے گا، وہی شفا بھی دے گا، اس لیے اس سے ضرور لو لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا پروردگار ہی شفا دیتا ہے۔ اس لیے بکثرت الحاح کے ساتھ، اصرار کے ساتھ دعا کرو، اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک۔ کوئی بیمار ہو جائے تو رونے، چیخنے اور چلانے کے بجائے صبر و شکیبائی سے کام لو، اور اس عین گھڑی میں اللہ رب العالمین ہی سے التجا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہا کرو۔ اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، وہ بیماری کو شفا میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نہیں گھبراؤ، لیکن توبہ اور انابت بارگاہ الہی میں ضرور کرو، اور اپنی عادات کو سدھارو، اپنے اطوار میں بہتری لاؤ۔ اللہ مسلمانوں کے ان برے حالات میں تو ہی مددگار ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کامل اور شفائے عاجل عطا فرما۔